روزہ قبول نہیں؟ یہ بات یار بہت اڑی ہوئی ہے. ان کا سوال یہ ہے کیا بنا تراویح روزہ قبول نہیں؟ بھائی تراویح جو ہے یہ نفلی عبادت ہے اور روزہ فرض ہے. تراویح سے روزے کا کوئی اس طرح کا کنیکشن نہیں ہے کہ اگر آپ تراویح نہیں پڑھیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. بالکل روزہ ہو جائے گا. آپ اگر روزہ چھوڑیں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی اور آپ کو مطلب اللہ کے یہاں حساب دینا ہے روزوں کا. تراویح کا کوئی حساب نہیں ہو. اگر آپ تراویح کی دن چھوڑ بھی دیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس سے کوئی مطلب نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح اس طرح سے نہیں پڑھائی جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دی ہے. حضور نے جو 2-3 دن تراویح پڑھائی نا وہ بھی آخری وقت میں پڑھائی جو حضور کا قیام اللیل کا ٹائم تھا. قیام اللیل کہتے ہیں رات کی نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی. جو اسے تہجد کہہ لو، قیام اللیل کہہ لو، رات کی نماز کہہ لو یا تراویح کہہ لو، سب ایک ہی چیزیں ہیں. 2 اصطلاحات ہیں، ایک فرائض اور ایک نفل. فرضوں کے بعد سب نفل ہیں. ان میں فرضوں کے بعد جو سب سے اہم ترین جو میں نے پڑھا ہے اس میں فجر کی 2 سنتیں، رات کے 3 وتر. اس کے علاوہ سب نفل ہیں. کرو گے بہت ثواب. آج حدیث آئی کہ رات کی نماز کو اللہ نے نفل قرار دیا. تو نفلوں کے معاملہ آپ کے اپنے لیے آپشن ہے کہ آپ کر دو گے تو بہت بڑھیا، نہیں کرو گے کوئی گناہ نہیں. تو اس لیے تراویحوں سے اسے نہ جوڑا جائے. یہ گناہ ہے اس طرح کے جملے اختیار کرنا. نہ نبی نے فرمایا نہ قرآن کی آیت ہے. جب رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے پھر ہم رمضان میں بد نظری اور نماز کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. آج بھی یہ بات آئی. اصل میں سرکش شیاطین، دیکھو میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. ان کا سوال یہ ہے کہ شیطان جب قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں رمضان میں؟ تو ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا جوڑا شیطان اللہ نے پیدا کیا. تو ایک صحابی نے جسارت کر کے پوچھ لیا کہ حضور آپ کے ساتھ بھی؟ کہ ہاں میرے ساتھ بھی، مگر میں نے اسے مسلمان کر لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنا ظرف تھا کہ وہ اسے مسلمان کر لیں. ہم لوگوں کے ساتھ بھی شیطان، ہمارے اندر جو نفس ہے وہ ساتھ ہی لگا ہوا ہے. تو وہ شیطان قید نہیں ہوتا. اسے قید کرنے کے لیے تو انسان کو مارنا پڑے گا. تو وہ تو انسان کے ساتھ، حضور نے فرمایا تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے شیطان، اور تمہارے دل پہ تھوتھڑی جما کے وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ جو باہر کے شیطان ہیں، اوپر کے جو میں کل کہہ رہا تھا آپ کو من الجنتی والناس، ان کو شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. لیکن اندر کا جو شیطان جسے ہم نے پال رکھا پورے 11 مہینے، وہ تو ابھی بھی ہمارے ساتھ حرکتیں کراتا ہے. تو اصل تو اسے قابو کرنا ہے جیسے نبی نے اسے قابو کیا. اور وہ اس کے قابو کرنے کا بہترین طریقہ اللہ سے دعا، وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت علیہ انیب. اور دوسرے آپ اپنی نیکی بڑھائیں، بہترین طریقے سے روزے رکھیں، متقی پرہیزگار بن کے، اور نمازیں اپنی درست رکھیں 5. اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس ٹائم عبادات میں لگیں. بازاروں سے بچیں، بازاروں میں جانے سے، کاروبار میں لگنے سے. اگر اللہ نے آپ کو فراوانی دی ہوئی ہے 11 مہینے، تو آپ 1 مہینہ یہ بانٹنے میں لگائیں اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں عبادت میں لگائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو اندر کا شیطان ہے وہ کم سے کم کمزور تو ہو ہی جائے گا، اگر بالکل ختم نہیں ہوگا تو. شیعہ لوگ تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کا سوال یہ شیعہ لوگ کیوں نہیں تراویح پڑھتے؟ اصل میں وہ میرے نزدیک جو میں نے پڑھانا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کا بغض اور دشمنی ہے نا، اس کی وجہ سے ان میں شدت آ گئی. شدت دونوں طرف ہے. انہوں نے اسے فردوں سے بھی اوپر کر رکھا. سنیوں نے بھاگے پھریں گے جہاں چاند نظر آیا رمضان کا، ساری دکانیں بند، سارے گھر بند، اور تراویحوں کے لیے پورے سال نماز نہیں پڑھتے. ان میں یہ شدت آ گئی کہ انہوں نے فردوں سے بھی اوپر اسے کر دیا. یہ بھی ظلم ہے. اور انہوں نے سرے سے انکار کر دیا. بھائی جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت بھی تو آپ کو ادا کرنی ہے. ایسا تھوڑی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے گئے، اور حضور نے 3 دن تو پڑھی ہیں. ہے تو یہ سنت. اسے سنت موقعہ نہیں کہنا چاہیے. مجھے جو اعتراض ہے سنت موقعہ کہنے سے ہے. تو شیعہ بھی اس ٹائم اس ٹیم پہ ہیں، وہ صرف ان کی دشمنی میں حضرت عمر کی، کیونکہ یہ ان کی سنت شروع کرائی ہوئی ہے. حالانکہ انہوں نے خود نہیں پڑھی. جب انہوں نے ترتیب دلائی، جب دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ادھر کھڑے، تو انہوں نے ایک امام کے پیچھے کرا دیا سب کو، اور کہا کہ بھائی 20 رکعت پڑھو. یا وہ تو نفلی عبادت ہے، چاہے 200 پڑھو، چاہے 8 پڑھو یا 20 پڑھو. تو خود شامل نہیں ہوا ہے، بلکہ بدعت حسنہ. اور یہ بھی فرمایا ساتھ میں، اچھا ہوا میرے یاد آ گیا،
یہ جملہ ساتھ میں فرمایا کہ اس سے بہتر اپنے تمہارے گھر کی نماز ہے. جو سنت ہے وہ وہی ہے. آج بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھائی جو لوگ سارے سال تہجد پڑھ رہے ہیں نا، آپ یقین کرو اگر وہ تراویح میں اس طرح سے نہ بھی آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہترین نماز وہی ہے جو آپ اپنے گھروں میں، نبی نے فرمایا کہ مسجد میں تم فرض نماز پڑھو اور اس کے علاوہ جو تمہاری نفل نمازیں ہیں وہ تم اگر گھر پہ پڑھتے ہو تو وہ میری مسجد نبوی میں پڑھی گئی نمازوں سے ہی بہتر نماز ہے. حدیث بتا رہا میں آپ کو. تو یہ جو آپ کی جہاں نفل یہ جو پڑھ رہے ہیں نا آپ تراویح، اگر آپ اسے بند کر کے گھر میں آپ 8 رکعت وہ پڑھ دو جو حضرت عائشہ فرما کے گئیں، حضور کی رات کی نماز 8 رکعت نماز 3 وتر 11 رکعت ہوتی تھی، اگر وہ آپ 11 رکعت پڑھ دو اس سے 10,000 درجے بہتر ہے. اور نبی کی حدیث سامنے کھڑی ہے، شاید آپ لوگوں نے سنی ہو، لیکن کیونکہ ترتیب بنی ہوئی ہے، ایک سال میں ایک بار چانس ملتا ہے. اگر اس طرح سے آپ نے یہاں چھوڑ دیا آنا تو آپ گھر بھی نہیں پڑھو گے، یہاں سے بھی جاؤ گے. تو اس طرح سے آپ کو قرآن سننے کا موقع مل رہا. اور رات کی عبادت تو ہے ہی ہے، کیونکہ جب آپ کی مغرب کے بعد رات شروع ہو گئی تو یہ جو رات کی عبادت جو آج حدیث میں آئی نفل عبادت ہے، تو اسے جاری ساری رکھیں. میں تو اس لیے کہہ رہا آپ کو کہ اگر کوئی واقعی آنا بند کر دے اور یہ طے کر لے کہ میں نے سارے سال تہجد پڑھنا ہے تو نبی کی اس سنت پہ جانا ہے، تو آپ یقین کرو اس سے لاکھ درجے بہتر ہے وہ نماز آپ کے گھر کی. حضور نے یہ بھی فرمایا ایک بار کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، تمہاری جو نفل نمازیں ہیں وہ تمہارے گھروں میں بہتر ہیں مسجدوں سے. شب برات کو جو ہے یہ میں نے ادھکتر 3 ملکوں میں یہ ابھی تک دیکھا ہے، بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان. کیا دیکھا ہے؟ کیا اور ملکوں میں بھی اسی طرح شب برات کو منایا جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے شب برات بر صغیر کے علاوہ کہیں اور بھی منائی جاتی ہے؟ کہیں نہیں میرے بھائی، اس کا تصور ہی نہیں ہے. یہ تو ایک ضعیف حدیث ہے اس کی وجہ سے، اور اس میں بھی بہت جھول ہیں. وہ نہیں، یہ تو بدعت ہے، بالکل بدعت شروع ہو گئی ہے. کا سوال ہے، میں نے ایک دوست کو ادھار دیا تب وہ حلال کام کرتا تھا، اب وہ حرام کام کرتا ہے، کیا اس سے پیسے واپس لے سکتا ہوں؟ ان کا سوال یہ ہے کسی کو ادھار دیا، اس ٹائم وہ حلال کام کرتا تھا، اب وہ کسی حرام کام میں ملوث ہو گیا، میں اپنا ادھار واپس لوں سے نہ لوں؟ بالکل لینا چاہیے. آپ کا اس کے حرام کام سے کیا مطلب؟ آپ نے تو ادھار دیا تھا پاک پیسہ، اس طرح تو آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. آپ بہت سارے لوگوں سے بزنس کرتے ہو، ان کے تمام کام جو ہیں بہت سارے بیاج کے، سود کے، اس طرح کے کام ہوتے ہیں. آپ کس طرح سے زندگی گزارو گے؟ آپ دیکھو جو فیکٹریاں ہیں ان میں آپ اپنے مالکوں سے پیسے لیتے ہو، ان کے کیا کیا دھندے ہوتے ہیں، کس طرح کے کام ہوتے ہیں، کچھ پتہ تھوڑی ہے. تو اس لیے بالکل آپ اپنا ادھار ان سے لو اور وہ آپ کے لیے جائز ہے، پاک ہے. جو دنیا میں آگ میں جل کر مر گیا وہ جہنم میں نہیں جلے گا، کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے جو دنیا میں جل کے مرا وہ جہنم میں نہیں جلے گا، کیا ایسی روایت؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ جو جل کے مرے گا وہ شہادت کا مرتبہ دیا جائے گا. اس طرح کی کوئی روایت تو ہے. اور شہید کے جو ہے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ پاک سوائے قرض کے. اگر وہ قرض دار نہ ہوا تو پھر اسے شہادت کا مرتبہ ملے گا. تو اس حساب سے تو کہا جا سکتا ہے. اور اگر اس کے کوئی گناہ باقی ہوئے تو اسے وہاں دوزخ میں جو بھی عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد پھر اسے جنت داخل کر دیا جائے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ گار ہو اور وہ اگر جل کے مر گیا، اللہ کا باغی ہو اور کفر کرتا ہو یا شرک کرتا ہو یا بدعت کرتا ہو، اس کے بعد پھر اسے وہاں کی آگ جو ہے وہ نہیں جلائے گی. تو جلائے گی ہر حال میں. کیا میک اپ میں نماز ہو جاتی ہے عورتوں کی؟ ان کا سوال ہے کیا میک اپ میں نماز ہو جاتی ہے؟ اگر وضو کر لیا پہلے میک اپ سے اور میک اپ میں کوئی حرام چیز نہ ہوئی تو بالکل نماز ہو جائے گی. لیکن اگر میک اپ کے بعد وضو کیا اور پانی کھال تک نہیں پہنچا، ایسا موٹا جیسا آج کل میک اپ ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں جو ہیں وہ پہچانی نہیں جاتی. اگر واقعی وہ منہ دھو لیں تو ڈر جائے آدمی کہ کون تھی، تو پھر تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. کیا کسی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہر بار درود پڑھیں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کیا محفل میں بار بار نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہر بار درود پڑھیں؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے. ایک بار اگر آپ نے درود پڑھ دیا حضور کے نام پہ تو پھر اس کے بعد آپ نہ پڑھیں. اور یہ تو محمد ایسا نام ہے، ایسی مٹھاس ہے، جتنی بار آپ درود پڑھو گے اتنا ہی مزہ آئے گا. تو یہ تو اپنی کیفیت کی بات ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک بار اگر آپ نے پڑھ دیا تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا رات میں کتوں کے رونے پر کچھ برا ہوتا ہے یا موت ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے رات کو کتے روتے ہیں، کیا اس کے رونے سے کچھ برا ہوتا ہے یا کوئی موت ہوتی ہے؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، بیکار کی باتیں ہیں. تو کتے کسی تکلیف میں رو رہے ہیں، مان لو ان کے کوئی درد ہے، اکثر ہوتے ہیں، تو وہ ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی اس کی وجہ سے مر جائے گا. ہم نے سنا نہیں اس طرح کی، نہ کوئی قرآن کی آیت نہ کوئی حدیث. لوگ اصل میں اپنی طرف سے بھی چیزیں اڑا دیتے ہیں جو معاشرے میں پھر
گردش کرتی رہتی ہیں. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اے اللہ تمہارا بیٹھنا قبول فرما لے. یا اللہ ہم نے جو آج روزہ رکھا ہے اسے قبول فرما لے. آگے کے روزے آسان فرما دے. یا اللہ پاک زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے. یا اللہ پاک ہمیں لوگوں کے لیے رحمت بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنی بھی ہمارے اندر ہمت ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے. جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.